اور 129 کے قریب آیات ہے اور 16 رکوع ہے. سورت ماقبل کے مضامین کا تتمہ ہے. نزول میں وہ 113 ہے اور وہ بہت پہلے نازل ہوئی ہے سورت انفال، تو بدر کے آس پاس یہ آخری صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے تکملہ و تتمہ ہے. شاید اس وجہ سے اس پر بسم اللہ بھی نہیں ہے. اور صحابہ جب قرآن لکھنے لگے، جمع کرنے لگے، تو سب نے کہا کہ ہمیں کسی نے بھی کبھی بھی پیغمبر نے اس صورت پر بسم اللہ کا نہیں کہا. تو جمع قرآن کمیٹی نے ابو بکر و عثمان کی ہدایات پر اس سے اتفاق کیا اور ایک بسم اللہ اس میں نہیں لکھا. عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ شروع میں بسم اللہ ہے، سورت کا بسم اللہ نہیں ہے. جیسے آمن الرسول یا لا یستوی اللہ لا الہ آپ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں قرآن کے لیے. پکڑو اسے، کون ہے؟ کہاں گئے خادم؟ خادمین کہاں ہیں؟ پکڑے خنزیر کے پکڑے. ایک کان پہ جو ہے نا موبائل رکھا ہوا ہے، ڈانس کرتا ہوا آ رہا. یہ ڈانسر کو پکڑ کے باہر نکالے، موبائل چھین لے اس سے. ناظمین اور خادمین کو بھی خدا کو جواب دیں گے. جب ایک دفعہ سو جاتے ہیں تو کوئی جگانے والا نہیں. نر سڑی خلق ہمیشہ بیکار ہے، آدھیوں پیسے خلق. کان پہ موبائل رکھ کے جیسے ماں کے گھر میں بیٹھا ہو اور چلتا چلا آ رہا ہے ادھر یرار ماندر. موبائل کے بارے میں ادارے میں سختی ہے قانونی، اس لیے آپ امن سے آرام سے الحمدللہ. ورنہ ہزاروں طلبہ شریک ہے اور دو چار کے بھی ٹھنگ ڈھنگ 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 بات ختم ہو جاتی. بالکل نہیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. بہرحال اس صورت کو کہا گیا ہے کہ اس میں مسلسل مشرکین پر و منافقین پر عذاب برسا ہے، اس لیے اس صورت میں بسم اللہ مناسب نہیں ہے. برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور پیغمبر کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ عہد کر چکے ہو مشرکین میں سے. صاف جواب ہے اس لڑکے کو جو کان پہ موبائل رکھ کے ادھر آ رہا تھا، پتہ نہیں پکڑ میں آیا بھی یا نہیں. وہ بڑا ٹریپر ہوتا ہے. صاف جواب ہے، بیزاری ہے اس سے. ادارے کا کیسے آدمی پڑھنے آیا؟ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں. تم تو کمرے میں بھی احتیاط پکڑا گیا. یہ وہ یہاں آ رہا تھا ایسا، آپ یہاں سے گئے، جو پہلا آ رہا تھا کپڑے پہنے نیچے وہی تو تھا. سمجھے بغیر آپ چلے گئے. اتنی بڑی تقریر کے باوجود نہیں پکڑا گیا. وہ ایک خرگوش جو ہے نا ایک جھاڑی سے نکلا دوسرے میں گھسا. شکاری اس کے پیچھے دوڑا، چپ گیا. شکاری نے کہا جب تیری یہاں سے یہاں تک دوڑ ہوگی نا اور میرے ہاتھ میں یہ چڑی ہوگی، تیری کمر آج بھی ٹوٹی اور کل بھی ٹوٹی. اس کا جو ہے ڈانسر ہونے کی حالت ہے نا، وہ ادارے میں رہ نہیں سکتا ہے. اللہ اس کو بہت جلد یہاں سے ذلیل کر کے نکالے گا. اور آفرین ہے ہمارے انتظامیہ پر، آفرین ہے. انہیں کچھ نظر نہیں آتا، انہیں دیکھنا ہی نہیں ہے. پانچے یہاں ہے، پانچے وہاں ہے. بھائی تمہیں تو چڑیاں لے کے مستقل گھومنا ہے، کام ہو رہا ہے مستقل. گھڑی گھڑی یہ تو صرف چلتے ہوئے میں نے دیکھا، بیٹھے بیٹھے ایسے کتنے ہوں گے. توبہ. صاف بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغمبر کی طرف سے. جب بد نظم تھے تو پورا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ اور رسول ان سے بیزار ہے. انا کارا ناصر سے، ان لوگوں کی طرف جن سے عہد کر چکے ہو مشرکین میں سے.
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، چلو ملکوں میں 4 مہینے، تبلیغی جماعت کے 4 مہینے. وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم خدا کو بے بس نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والے کافروں. تفسیری بھائیوں کا بھی فرض ہے، دوستوں کا، شاگردوں کا، کہ وہ ایسے لڑکوں کو سمجھائے، نہ سمجھے تو ان کو ناظم صاحب کے سپرد کرے کہ اس کے پاس موبائل کا ناسور موجود ہے اور یہ موبائل ہی ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، صاف اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اس دن جب حج اکبر ہو رہا تھا. کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا پیغمبر بھی. فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم نے توبہ کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم نہیں ہو اللہ کو بے بس کرنے والے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بتا دے کافروں کو دردناک عذاب کا. إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تمہارا عہد و پیمان ہے مشرکوں سے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور مدد نہیں کی تمہارے خلاف کسی کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پس پورا کرو ان کا عہد مدت تک. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے پرہیزگاروں کو. سورۃ انفال کے مضامین سے بھی پتہ چلا اور دیگر آیات سے بھی کہ مشرکین کے ساتھ عہد و پیمان چلنے والا نہیں. لیکن سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، تو بنو بکر مشرکین کے حلیف بنے اور بنو خزیمہ مسلمانوں کے حلیف بنے، اور ان دونوں میں پھر جھگڑا ہوا اور مشرکین نے کھل کر ان کا ساتھ دیا. اس سے مسلمانوں کو یہ تاکیدات ملی کہ وہ 4 مہینے ہیں، اشہر حرم، رجب، ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم، اس کے گزرنے کے بعد ان کا کوئی لحاظ نہ کرے، کیونکہ یہ تمہارا لحاظ کرنے والے نہیں. الا ایک ایسے مشرک ہو کہ جو عہد پیمان پر بالکل قائم ہو اور انہوں نے کوئی سرتابی نہیں کی، بے شک آپ ان کے بارے میں نرمی کر سکتے. آیات سے مسلمانوں کو ہدایات مل رہی ہے کہ مسلمان عہد و پیمان کے ہمیشہ پابند رہیں گے، اور مشرکین بھی اس وقت تک محفوظ رہیں گے کہ وہ خیانت اور دجل نہ کریں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب نکل جائے 4 مہینے حرمت کے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس مارو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، پکڑو انہوں، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیر لو انہیں، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھ جاؤ ان کے ہر مورچے میں ان کے خلاف. فَإِن تَابُوا، پس اگر انہوں نے توبہ کی کفر و شرک سے، عہد شکنی سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، قائم کرنے لگے نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، دینے لگے زکات، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کھلا چھوڑ دو ان کا راستہ، پھر مت روکو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. اس حالت میں جبکہ ہر طرف مشرکین پر گرفت ہے، اس حالت میں جبکہ ہر طرف مشرکین سے عہد و پیمان ختم کیا جا رہا ہے، اس بات کا پورا پورا لحاظ ہے کہ مسلمان بدامنی نہ کرے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ،
اور اگر کوئی بھی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے فاجرہو، اس کو پناہ دے دے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچا دے جائے امن۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ بے شک یہ لوگ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ سندھ کا ایک بادشاہ تھا، اس کو کہتے تھے راجہ داہر، اور اس کا ایک بھائی تھا، وہ ہند کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا راجہ ظاہر، لیکن کہلاتا تھا دائر سیاہ، وہ کالا زیادہ تھا۔ ادھر مسلمانوں کی حکومت تھی عبد الملک ابن مروان کی، اور اس کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف، ظالم هذه الامة ومبیرها، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک تجارتی قافلہ آیا تھا، اور یہاں سندھ کے سیدھ میں گجرات ہے، اور ایک جگہ ہے جیت پور۔ اس جیت پور کے اندر وہ مسلمان تجار سندھی قذافوں نے لوٹ لیے اور ان کو نقصان پہنچایا۔ عرب تاجروں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، اور وہ گھاٹ پر آئی اور کشتی جا رہی تھی، تیار تھی۔ انہوں نے کہا کشتی جب بسرے اترے، ہمارے بادشاہ اور گورنر حجاج بن یوسف کو ہمارا حال بتائے کہ ہمیں سندھیوں نے بہت برباد کیا اور یہاں کے قذافوں نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ حجاج بن یوسف نے کہتے بصرہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے فوراً بعد محراب میں چلا گیا، کہنے لگا لبیک، میں ہر طرح امداد کے لیے حاضر ہوں، لبیک، میں آؤں گا، فوج قربان کروں گا آپ کے چھڑانے پر۔ سب مسجد والے حیران ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی فریاد آ رہی ہے بچوں کی اور عورتوں کی، ایسا لگتا ہے کہ سندھ اور ہند میں ہمارے لوگ مارے گئے۔ فریاد سی کان میں پڑ رہی تھی۔ دن چڑھ گیا، وقت گزر گیا، کشتی اپنے موعود وقت میں وہاں لنگر انداز ہوئی، اور کشتی سے مسلمان اترے اور چیخ چیخ کے روئے کہ ہم نے جیت پور کے بندرگاہ پر مسلمان عورتوں کو بغیر دوپٹے کے دیکھا، اور ان کے مرد تاجر لوٹ لیے گئے، اور ان کی بڑی بے آبروئی کی گئی ہے، اور ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ خبر آگ کے شعلے کی طرح حجاج بن یوسف کو پہنچا، جو بصرے کا گورنر تھا۔ اس نے چٹ پٹ دفاعی میٹنگ بلائی اور بادشاہ عبد الملک کو خبر دی کہ میں سندھ پر حملہ کرنے والا ہوں، کسی وقت مجھے صرف اجازت چاہیے۔ عبد الملک نے کہا جتنا فوج چاہیے، جتنا خزانہ چاہیے حاضر ہے، اپنے مسلمانوں کو چھڑا لو وہاں سے، ان کی مدد کرو۔ حجاج بن یوسف نے راجہ دائر کو خط لکھا اور اس کو کہا کہ آپ کے سندھی ڈاکوؤں نے ہمارے عرب تاجروں کو لوٹا ہے، ان کا بدلہ لو، ان کو بے آبرو کیا ہے، ان کو سزا دو، ان میں سے بعض قتل ہو چکے ہیں، قاتلوں کو مار ڈالو اور مجھے خبر دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا غیرتی فوج بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تیرا قلعہ روشن ہو جائے گا، ان کی تلواروں کے پڑک سے تیرا قلعہ روشن ہو جائے گا، تیری عقل آ جائے گی۔ بہت سخت جوش و جلال میں خط لکھا، خط راجہ دائر کو پہنچا، اس نے کہا جا عربی بدو بے وقوف، جا اونٹ چرا پتے کھا،
ڈنڈے سوٹے ایسے لگا دوں گا، یاد رکھ لو گے. اور اعلان کیا جہاں کا یہ عرب ہو مارو اسے، عربوں کا سارا مال چھینو. حجاج بن یوسف کو اطلاع مل گئی، اس نے فوج میں آ کے اعلان کیا. سب سے پہلے جس نے ہاتھ کھڑا کیا وہ ان کا داماد بھی تھا اور بھتیجا بھی، محمد بن قاسم. اس نے کہا مجھے بھیج دے، آزما کے دیکھے گا. کہتے بہت حسین جمیل زبردست جوان، تھوڑی عمر میں مقام کو پہنچ چکا تھا، 17 یا 19 سال عمر. اس کی سربراہی میں ایک فوج تیار کیا گیا اور وہ عراق، ایران، بلوچستان ہوتے ہوئے یہاں سکر کے پاس آیا. سکر اصل میں سکر، سخت گرمی تھی، واہ تپش، وہی سمجھ گرمی لگا. اور دریائے سندھ کے آگے راجہ ظاہر کا قلعہ تھا، سمندر کے کنارے. درمیان میں دریائے سندھ، 50 ڈیموں کے اندر پس کے بھی یہ حال ہے. اس وقت کتنا بڑا ہوگا. محمد بن قاسم نے کنارے سے اپنے انجینئر کو کہا کہ دریا کا وتر ناپو. دریا کتنا ہے؟ اس نے کنارے سے وتر ناپا، کہا اتنا ہے. کہا درخت کاٹو اور تختے نکالو. درخت کاٹے اور خاص اندازے سے جیسے پل کے ماہرین ہوتے ہیں تختے لگائے. کہا ادھر ٹک لگاؤ. ایک آدمی وہاں جا کے ٹک لگائے، وہ فوج پار لگ گیا. کہا تختے واپس کھینچ لیے، رکھ لو کنارے پہ. راجہ ظاہر سے جگہ جگہ جنگ ہوئی، اس کی فوج بھاگی، لیکن اس کا قلعہ اتنا بڑا تھا کہ یہاں دریائے سندھ سے شروع تھا اور جیت پور پہ جا کے ختم. اس نے کہا میرے قلعے میں 100 سال کی فصلیں ہوگی، 100 سال کا راشن موجود ہے، مجھے کیا ضرورت ہے باہر دنیا کی. محمد بن قاسم نے بادشاہ کو خط لکھا کہ آدمی ٹھہر تو نہیں رہے، بھاگ رہا ہے، لیکن پریشانی یہ کہ قلعہ بہت بڑا ہے اور دعا کرے آپ مسلمانوں سے ہمارے لیے دعا کریں. اور حجاج بن یوسف کو کہا کہ سندھ کا پانی متاثر ہے اور کھانے بھی ایسے ہیں. فوج بیمار ہو گیا، سب کو کھانے میں الٹی آ رہی ہے. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے 300 من سرکہ، 300 من 60 من روئی میں ڈال دیا اور جہاز روانہ کر لیا. جب یہ روئی آپ کو ملے تو ہر مجاہد اپنے حصے کا لے لے. کھانا کھاتے وقت پانی میں وہ ایک روئی کا گال ڈالے، جو گیلا ہو جائے دبا دے، اس سے سرکہ نکلے گا، وہ ملا کر کے کھانا کھائے. سب فوج صحت مند ہوگی، سب صحت مند. ویسے حدیث میں نہیں ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہے وہ بغیر سالن کے گھر نہیں ہے، وہ بہترین گھر ہے. رات کو فوج ڈیوٹی دیتے تھے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور صبح اپنے اپنے مقام پر ٹھہرے رہتے تھے. راجہ دائر نے مذہبی اوتاروں کو بلایا، پنڈتوں کو، کہ کتاب دیکھو، وید دیکھو، شودھ دیکھو، گیتے دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے، اس مصیبت سے کیسے بچیں گے. مسلمان تو جہاد کو ثواب سمجھتے جا ہی نہیں رہے، باہر بیٹھے ہوئے پتے کھا رہے ہیں. جو بڑا گرنتھی تھا ویدی، وہ آگے بڑھا، وہ جو ہے نا بڑا بدعتی ان کا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج رات چاند کی چاندنی ہے، فلاں دشت میں ہمارا دیوتا ہے، اس پہ نیاز چڑھائیں گے اور پھر میں وہاں جا کے دعا کروں گا اور صبح مسلمان فوج نہیں ہوگا، سب ختم ہو چکا ہوگا. بادشاہ نے کہا یہ کام جلدی کرو. کہا اس کے لیے آپ یا آپ کی بیگم، دو میں سے ایک ساتھ چلے گا، آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، بیگم چلے. بادشاہ نے بیگم کو آرڈر دیا کہ چلو ہم مصیبت میں، ہمارا مذہبی آدمی ہے. جب جنگلوں سے گزرنے لگا تو وہ پنڈت نے بیگم کو ہاتھ لگایا. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟
اور مسلمان فوج جانے والا نہیں ہے، راجہ دائر اور سب کچھ ختم، ہم اور آپ اکٹھے رہیں گے، ہم میاں بیوی۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی۔ رات کے وقت جنگل میں عورت اور مرد کی لڑائی ہو رہی، اچانک ایک خوبصورت جوان مسلح آ گیا اور پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ خاتون بول پڑی کہ میں راجہ دائر کی بیوی ہوں، ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ میرے خاوند نے پریشانی کے عالم میں مذہبی لوگوں سے پوچھا، اس نے کہا کہ آج دیوتا کی نیاز دیں گے، صبح مسلمان نہیں ہوں گے، اب یہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس نے پنڈت کو مارا یا اس کو کہا کہ مذہبی لوگوں کا مارنا جرم ہے، ورنہ تیری سزا قتل ہے، اور اس کو مار دھاڑ کے بے اثر کر دیا۔ اور بیگم صاحبہ نے کہا کہ اب صرف یہ نیکی نہیں ہے، مجھے واپس پہنچائے، میں کبھی نکلی نہیں اور یہ مجھے لے کے آیا، مجھے راستہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا قلعہ کہاں ہے۔ اور اس جوان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ اچھا، وہ مسلمان فوج کا سربراہ؟ کہاں آپ اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ کہ فوج کی نگرانی کر رہا ہوں، آج میرا پیرا تھا، میری چوکیداری تھی۔ مجھے پہنچاؤ گا؟ بالکل پہنچاتا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، مجھ سے آگے نہیں چلے گی، مجھے پیچھے سے صرف چپ راس دائیں بائیں ادھر ادھر، بس مزید بات نہیں کرے گی، عورت کی آواز مراقب ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ پیروں میں سونے کے زیورات ہیں، اس کو یا اتار لے یا باندھ لے، اس کی کڑنگ اور شرنگ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک شرط اس طرح اور تھی، شہر آیا، قلعہ آیا، اس نے کہا قلعے کے اندر 12,000 مکان ہیں، میں اطمینان سے اس مکان میں جاؤں جس میں راجہ دائر ہے۔ سنتری کو حکم دے دیا، اس نے قلعے کا گیٹ کھولا، محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا سامنے محل دیکھ رہے جس پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ میرا اور راجہ دائر کا کمرہ ہے، اور اس کا پچھلا حصہ دریائے سندھ میں کھلتا ہے۔ آپ 3 دن انتظار کریں، 3 دن عصر کے قریب یہاں قریب ہونے لگو، یہاں سے داخل ہوں گے۔ قلعے میں آپ 200 سال نہیں آ سکتے، ایسا لوہے کا اور اس کا بنا ہے، شیشے کا بنا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ راجہ دائر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے اور آپ کے ہاتھ پر دین قبول کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کی قضا آئی ہوگی۔ محمد بن قاسم نے کہا ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم آیا اور فوج کو ہدایات دی اور جگہ بتائی کہ اسی کنارے کے قریب ہو جاؤ، اور سامنے محل کو دیکھ رہا ہے۔ تیسرا دن جب گزرنے لگا، عصر کا وقت، تو کھڑکی کھل گئی۔ محمد بن قاسم نے فوج کو کہا کہ وہاں سامنے جو دریا میں قلعے کا حصہ ہے وہاں جانا ہے۔ خود آگے اور پیچھے فوج دریا پہ پار لگ گئے۔ وہاں جب پہنچے، اندر داخل ہوئے، یہ راجہ دائر کے پیروں میں بیٹھی ہے، منتیں کر رہی، رو رہی ہے۔ محمد بن قاسم داخل ہوا، فوج سمیت پوچھا اسلام لا رہا ہے؟ کہا نہیں، اس کی گردن مار کے ادھر پھینک دی۔ پھر بیگم صاحب نے ان کو کہا کہ ان تمام کمروں میں جنگی لوگ ہیں، آپ فوج کو موقع دیں آرام تسلی سے کہ ان سب سے فارغ ہو جائے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس پہ فتوحات سندھ میں سندھ کے وہ مشہور مورخ بلازری نے لکھا ہے، المتوفا 370 ہجری۔ اللہ، وہ مشہور شعر کہا ہے، ان الشجاعۃ والسماحۃ والندى، ندا سخاوت، ان الشجاعۃ
ان الشجاعۃ والسماحۃ والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمدی، تمام پاکی، سخاوت و بہادری محمد بن قاسم پر ختم ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے